الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال جل شانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في رمضان. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. صدق الله وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، ہم جس ماہ مبارک سے گزر رہے ہیں وہ ہے شعبان المعظم۔ یہ رجب کے بعد ہے، یعنی حرمت والا مہینہ شہر رجب اس کے بعد ہے اور رمضان سے پہلے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر رجب میں جو دعا ہے معروف ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ تو ہمارے لیے برکت کر دے رجب میں، اور شعبان میں، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ منتہائے وصول رمضان مبارک ہے اور اس کا مقدمہ رجب اور شعبان۔ رجب پہ ہم کچھ گفتگو کر چکے، آج کی اس مجلس میں شعبان معظم کی عظمت کے بارے میں بتائیں گے۔ تو یہ جو حدیث حضرت ام المومنین کی ہے، اسے امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے، مسلم نے بھی نقل کیا ہے، اور اصحاب سنن میں سے ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے۔ اب اس تمہید کے بعد ہماری گزارش یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے امت کے ساتھ، امت کی مشقت انہیں پسند نہیں، کیا امت پہ اللہ کی رحمت کا نزول بھی انہیں پسند نہیں؟ کلا، ایسی بات نہیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہو تو یہ اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے اور بندوں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج کل جو انسانوں کی عقلوں پہ پردہ ڈلا ہوا ہے اور بندے جس افراط اور تفریط کا شکار ہیں، اور خصوصاً علم کے دعویٰ کرنے والے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی خاص وقت کی فضیلت اللہ اور رسول سے ثابت ہو جائے تو ہم اسے کیوں قبول نہ کریں؟ رہا شریعت کے احکام میں کمی اور زیادتی، تو یہ نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، نہ ہی بندوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ اس بنیادی نقطے کو بیان کرنے کے بعد ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے شب و روز میں ہمارے لیے نمونہ ہیں، تو مختصر اور سادہ سا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ اس ماہ شعبان کو کیسے گزارتے؟ رجب میں تو دعا کرتے، رجب میں برکت کی،
پھر شعبان میں برکت کی، تو شعبان کو گزارتے کیسے؟ تو اس سے سب سے بہتر گھر والے ام المومنین اور امہات المومنین ہی اپنے زوج مطہر نبی رحمت کو جانتے تھے۔ اور حضرت عائشہ نے کیا کہا اس کو بھی ہم بیان کریں گے، اور اس کی حکمت کو بھی۔ پھر آپ کے ایک بالکل لاپالک جیسے بچوں کی طرح آپ نے پالا تھا حضرت زید تھے، بڑے محبت کرتے تھے آپ، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ تھے، وہ بھی رسول اللہ کے بڑے محبوب تھے۔ اب حضرت اسامہ کیا روایت کرتے ہیں، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم جن الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جن اختلافات کو رمضان اور شعبان اور رجب میں ہوا دی جاتی ہے، بجائے انہیں ہوا دینے کے یا ان الجھنوں میں پڑنے کے، ایک متفق علیہ چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ایک امر، کہ کیا اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے یا نہیں۔ تو یہ پکی بات ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رحمت خصوصی اللہ کی ان مہینوں میں متوجہ ہوتی ہے، اور یہ پختہ بات ہے کہ جناب رسول اللہ کا اسوہ حسنہ اس مہینے میں یہ تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ ام المومنین فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک شعبان میں اتنے روزے رکھتے کہ ہم سمجھتے کہ اب افطار ہی نہیں کریں گے، پھر افطار کرتے، ہم سمجھتے روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ تو فلسفہ یہ ہے کہ اس مہینے کے روزے فرض نہیں، ان کو فرض سمجھنا یہ بدعت اسے آپ کہیں یا دین میں زیادتی کہیں یا شریعت کے اندر یہ افراط و تفریط کا شکار ہونا کہیں، مگر اس ماہ مبارک میں روزوں کے ذریعے اللہ کو قرب حاصل کرنا یہ ہمارے پیغمبر کی سنت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ اب 14 کا روزہ رکھیں، 13 کا، 12 کا، 10 کا، 20 کا، یعنی آخری ایام میں حضور نے منع فرمایا 28 29 کا نہ رکھیں، باقی رکھیں خوب۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا امت کو ہمیں ان ایام میں رغبت دینی چاہیے ان اعمال صالحہ کی کثرت میں، یا یہ شروع کر دینا چاہیے کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ غلط ہے؟ صحیح بات یہ ہے، اور محققین علماء کا یہ قول ہے، اور محدثین اور جامعین سنن میں صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بھی ہے۔ تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم اعمال صالحہ سے بجائے لوگوں کو روکیں، ہمیں ان کو ترغیب دینی چاہیے۔ اور رہے شعبان مبارک میں آپ کا روزے رکھنا تو یہ آپ کی سنت ہے، مگر آپ نے حکم نہیں دیا، نہ صحابہ اس کو فرض سمجھتے تھے۔ یاد رکھیں آپ بھی کہ کسی نماز میں زیادتی، روزے میں زیادتی، خود دیکھیں آپ نے منع فرمایا 28 اور 29 کو روزے سے تاکہ رمضان کے ساتھ کہیں مکس نہ ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ماہ مبارک میں کثرت روزے رکھنا، اس کا سبب اگر ہم دریافت کریں تو اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ اب ایک سوال تو ام المومنین عائشہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، جس میں ایک حکمت بیان ہوئی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں، یہ تو بیان کیا انہوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ماہ رمضان کے کسی مہینے کے مسلسل روزے نہ رکھتے تھے، یہ عمل ثابت ہو گیا۔ اب حضرت اسامہ کا ایک سوال ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ قلت یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لم ارک تصوم من شہر،
من الشہور ما تصوم من شعبان، کہ میں نے سال کے کسی مہینے میں آپ کو اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ یہ سوال ہے، جواب ہے پیغمبر کا۔ فرمایا قال ذاک شہر، یہ رسول اللہ کا جواب دیکھیں کہ یہ مہینہ ہے یغفل الناس عنہ، لوگ اس سے غافل ہیں۔ میں کہتا ہوں آج بھی غافل ہیں، بلکہ علم کے مدعی بھی غافل ہیں۔ حضور نے سچ فرمایا کہ لوگ اس مہینے سے غافل ہیں۔ وہ مہینہ کون سا ہے؟ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ وہی شعبان جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آج اہل علم کی غفلت یہ ہے کہ وہ اس سے حکمت سے قاصر ہیں سمجھنے سے، اور اس حدیث میں وہ حکمت بیان ہوئی ہے۔ جب انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں، تو آگے آپ نے فرمایا کہ وہ بڑا عظیم مہینہ ہے، لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اور آگے إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کے پاس۔ وَأَحَبُّ، اور مجھے یہ پسند ہے کہ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ میرا عمل جب اٹھایا جائے تو میں روزے میں ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ احکم الحاکمین کے سامنے اعدل العباد، افضل العباد، سید الرسل، رحمت للعالمین، معصوموں کے معصوم، ان کے اعمال جا رہے ہیں۔ جیسے کسی بادشاہ کے سامنے اور اس کی رعایا میں سے کسی کا اعمال نامہ پیش ہو، تو بندہ یہ چاہتا ہے جس کا عمل نامہ جا رہا ہے کہ وہ مسکنت کی حالت میں ہو، کیونکہ بادشاہ کے سامنے اکڑنا یہ مناسب نہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال دے رہے ہیں، ہماری نہیں، جو معصوم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس میں ہمارے لیے تربیت ہے۔ یہ اصل سمجھنے والی بات جس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ اور وہ کیا کہ حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو اور میں روزے دار ہوں۔ اب روزے دار بندہ اپنی ہر محبوب چیز کو محبوب آدم کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بدن میں مسکنت ہوتی ہے، اس کی روح میں نور ہوتا ہے روزے کا، اور عجز اور انکساری اور ابدیت کا وہ بندہ مرقع ہوتا ہے۔ تو اب اس صورت میں عمل پیش ہو۔ اب یہاں پر دو عبرتیں ہمیں لینی ہے۔ ایک یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تو کلہ صالح، سارے کے سارے صالح تھے، عبادات، اخلاقیات، معاملات۔ آپ کے کوئی عمل میں ایسا عمل نہیں کہ بندوں کا کوئی حق کھایا ہو، معاذ اللہ کسی سے ناجائز رشوت لی ہو، کسی پہ زبان سے زیادتی کی ہو، کسی سے عمل سے زیادتی کی ہو۔ وہ تو معصوم، محفوظ اللہ کی حفاظت اور عصمت سے۔ مگر ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم یاد رکھو کہ اس مہینے میں احکم الحاکمین کے سامنے تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو تمہارے اندر مسکنت ہو، تمہارے اندر عاجزی ہو، تمہارے اندر انکساری ہو۔ مگر ہم اپنے جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے لوگوں کی باتیں سن کے، اور خصوصاً مدعیان علم کی باتیں سن کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو اسوہ حسنہ ہے، اور آپ کی ذات گرامی جو ہمارے لیے اس کی مخلوق میں سب سے بڑے محبوب ہیں، اور جن کی شب و روز پہ ہمیں نظر رکھنے کا حکم ہے، اور جن کی سیرت امام بخاری نے اپنی صحیح میں جمع کی، مسلم نے اپنی مسلم میں جمع کی، ابو داؤد نے اپنی سنن میں جمع کی، ترمذی نے اپنی سنن میں جمع کی۔ یعنی یہ جو محدثین ہیں یہ رسول اللہ کی سیرت کے جامع ہیں۔ تو جو بات ہمیں ان حدیث کی کتابوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ملے، ہمیں اسے عمل بنانا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا
کہ اس مہینے کی حکمت یہ آپ نے کثرت صیام کی بیان کی کہ میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو اور میں روزہ دار ہوں. ایک تو یہ حکمت. دوسری ایک حدیث میں ہے، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم شعبان کلہ، کہ آپ شعبان کا سارا مہینہ روزہ رکھتے، اور آپ فرماتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ احب الشہور، آپ کو فرمایا یا رسول اللہ احب الشہور الیک، آپ کا محبوب مہینہ جس میں آپ روزے رکھتے ہیں کثرت سے وہ شعبان ہے، کیونکہ امت نہیں رکھتی تھی. بلکہ بعض روایات میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر میرے کچھ روزے رہ چکے ہوتے فرضی تو ان کو بھی میں شعبان میں رکھتی. کیوں کہ خامد بھی روزے دار، بیوی بھی روزے دار، میں بھی روزے میں اور حضور بھی روزے. یعنی یہ دیکھیں آپ کی سیرت مطہرہ سے ہمیں کیا اخذ کرنا ہے. پھر آگے فرمایا کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ قال ان اللہ یکتب فیہ علی کل نفس میتہ تلک السنہ، اس لیے کہ جو ہر نفس مرنے والا ہے، یعنی مرنے والوں کی فہرست جو ہے وہ لکھی جاتی. تو جب میرا نام لکھا جائے فاحب ان یاتی اجلی، میری اجل آئے وانا صائم، میں روزہ دار ہوں. اب یہ دوسری حکمت اس حدیث میں بیان کی گئی. پہلی حکمت کیا کہ اعمال شعبان میں اٹھائے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل اٹھائے جائیں تو میں روزے میں ہوں. دوسری حکمت کیا بیان فرمائی؟ یہ بیان فرمائی کہ یہاں پہ فہرست اہل میت، اہل موت حضرات جو میتین ہیں، جنہوں نے جن نفوس نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، تو میری پیشی کا وقت ایسا ہو کہ میں روزہ دار ہوں. اب یہ دو حکمتیں حضور بیان فرما رہے ہیں، رفع عمل اور نفس میتہ جو اس سال ہونے ہیں ان کی سجل اور ان کی فہرست کا تیار ہونا. اب یہ دو حکمتیں بتائیں اور دونوں اپنی جگہ بڑی قوی ہیں، مگر دونوں میں امت کے لیے یہ سبق ہے کہ جب رسول اللہ معصوم ہو کے بھی اپنی عبدیت اور عاجزی کو ایسے ظاہر کر رہے ہیں کہ میرے اعمال اٹھیں تو میں روزہ دار ہوں، میرے اعمال میری اجل کا فیصلہ ہو جائے تو میں روزہ دار ہوں. تو اب یہ ہے کہ احکم الحاکمین کے سامنے جیسے کوئی حاکم دنیا کا جب دیکھتا ہے کہ ایک ملزم یا ایک اس کے کٹہرے میں پیش ہونے والا ضعیف ہے، مسکین ہے، اپنی مسکنت کا ظاہر کر رہا ہے، تو لازمی اسے رحمت آتی ہے، اس کے دل میں رحمت آئے گی. اسی طرح اللہ اور رحمان الرحیم، تو اس کے دل میں بھی رحمت ہے. تو ہم کیوں ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں؟ کرنے والی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کا اسوہ کیا ہے، اور اسوہ آپ کا یہ ہے کہ آپ اس میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. تو یہ تو میں عمومی اس مہینے کے بارے میں نے گزارش کی اور دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کی، ایک ام المومنین عائشہ کی اور ایک حضرت اسامہ والی. اور ان روایات کو سبھی نے قبول بھی کیا ہے، اور اس کا سبب اور حکمت کیا بیان فرمائی کہ رفع اعمال ہوتا ہے بندوں کو، اور میرا رفع عمل ہو تو میں روزہ دار ہوں، یا یہ کہ فہرست تیار ہوتی ہے مرنے والوں کی اور میری اجل آئے تو میں روزہ دار. تو یہ اس سبق کو کیوں ہم حاصل نہیں کرتے؟ تو یہ چند گزارشات تھیں اس عمومی مہینے کے بارے میں. اب میری عام حضرات سے کچھ گزارشات ہیں اور اہل علم سے بھی کہ یہ محرومی اور بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری نظر اختلافات میں رہے اور ہم رسول اللہ کی اسوہ حسنہ سے ہٹ جائیں. اللہ توفیق دے کہ ہم ماہ شعبان ہو یا رجب یا رمضان ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، اپنے شب و روز کو جناب رسول اللہ کی اسوہ حسنہ کے مطابق بنائیں. اس کی اللہ ہمیں توفیق دے. اور پھر اللہ کی جو خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں اس کے آگے ہم
کیوں آگے دیوار بن جائیں؟ خیال کریں کچھ اور باعث نصیحت سمجھیں ان مبارک اوقات کو اور ان ارشادات نبویہ کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلیں